بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے. انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے. رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ اکرام تابعین اعظام فقہاء دین ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے. حضرات ذی وقار، جس طرح کہ ہمارا سورہ یوسف کا سبق چل رہا ہے،
اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں جو اللہ نے اسباق چھوڑے ہیں ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ التسلیم مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے عزیز مصر کی بیوی جو تیار ہو کر کے اپنے محل میں آتی ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دیتی ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین کو اس کے جلیل القدر پیغمبر پکارتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ اپنے پیارے بندے اور اپنے پیارے پیغمبر کی عفت کو بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، آپ کی آن کو، آپ کی شان کو بچاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ دوڑ لگائیے، باہر کو جائیے۔ بظاہر جو ہے تالے لگے ہوئے ہیں، پورا ایک پلان تھا جو تیار کیا گیا تھا کہ اگر یہ ہماری کوشش کو، خواہش کو پورا نہ کرے تو پھر بھی یہ جلدی سے جا نہ پائے، ہم ہر قسم کی تپ و دو کریں گے۔ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے یہ سارا پلان تھا، لیکن احکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر کو محفوظ رکھنا تھا، بچانا تھا، تو فرمایا کہ دوڑ لگائیے، چلیے، باہر کو جائیے، جانا آپ کا کام ہے، بچانا ہمارا کام ہے، تالوں کو کھول دینا، دروازوں کو کھلوا دینا یہ بھی احکم الحاکمین کا ہی کام ہے، تو ہم کر گزریں گے، آپ کی ڈیوٹی بھاگنا ہے، بچنے کی کوشش کرنا ہے اور بچانا ہمارا کام ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے، فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ اللہ نے فرمایا کہ دونوں نے بھاگنا شروع کیا، میرے پیغمبر سیدنا یوسف صدیق آگے آگے بھاگ رہے ہیں، جب دیکھا زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے کہ یہ تو میرے سے نکلتا جا رہا ہے، شکار قابو میں نہیں ہے، تو پیچھے دوڑ لگاتی ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پکڑتی ہے، قمیض جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، ایک ایک دھاگا علیحدہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ عورت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھئے نا، یہاں پر میں رک کر ایک بات بتلانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، ایک بے حیا، بے کردار عورت کا، پلید عورت کا ہاتھ لگتا ہے پیغمبر کی عفت والی قمیض کو، تو اللہ اس قمیض کے ٹکڑے کو پیغمبر کی قمیض سے جدا کر دیتے ہیں، وہ اس کے ہاتھوں میں، باقی ساری قمیض حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بدن پر ہے، وہ حصہ ہی اللہ نے جدا کر دیا۔ یہاں پر میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں، جو پاک نہیں ہوا کرتا اللہ اپنے پیغمبروں سے اس کو دور کر دیتا ہے، پیغمبروں سے دور کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اگر پاک نہیں تھے تو اللہ کبھی بھی اپنے پیغمبر کے قریب تک نہ آنے دیتا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایک ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگتا ہے تو اللہ اپنے نبی سے اس کو جدا کر دیتا ہے، تو وہ ابو بکر و عمر
جو 1400 سال سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، اگر وہ بھی ناپاک ہوتے، اس قابل نہ ہوتے، تو یقیناً اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بھی دور کر کے رکھتے، قریب نہ آنے دیتے۔ میرے عزیز دوستو، آج یہ کہا جاتا ہے جی 5 تن پاک، صرف 5 تن جو ہیں وہ پاک ہیں، باقیوں کا کیا کریں گے؟ یعنی حضرت رسول اللہ پاک ہیں، حضرت فاطمہ پاک ہیں، حضرت علی المرتضیٰ پاک ہیں، حسنین کریمین پاک ہیں، اور باقی سارے تن ان کا کیا کرو گے؟ بس یہ 5 پاک ہیں، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نہیں، جس نے میرے نبی کی تربیت گاہ میں آ کر کے تربیت پائی ہے، اللہ کی قسم ہے ہر وہ تن پاک ہے۔ جس کو اللہ نے شان صحابیت عطا کیا ہے، میرے نبی کا ہر صحابی پاک ہے۔ اللہ نے ان کو پاکیزگی کے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں، اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ تو اس لیے یہاں میں اسی لیے یہ عرض گزار ہوا ہوں کہ جو قمیض کا ٹکڑا اگر ناپاک کو لگے، نبی سے اللہ اس قمیض کے ٹکڑے کو دور کر دیتا ہے، تو پھر یہ صحابہ کس طرح آج تک نبی کے قریب تر ہے؟ آج یہ سکھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے جی صرف 5 تن۔ میرے عزیز دوستو، نوٹ کیجئے، یہ رافضی ایک آئیڈیالوجی ہے، پروپوگنڈا ہے کہ صرف 5 کو کہیے پاک ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ سنی عقیدہ نہیں ہے۔ سنی عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ میں آیا ہے، ہر شخص وہ پاک ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہی سکھلانا ہے انشاءاللہ کہ جو بھی نبی کی تربیت میں آیا ہے وہ سارے کے سارے پاک ہیں انشاءاللہ۔ اور جہاں پر 5 کے نام لکھتے ہو، ساتھ ابو بکر کا بھی نام لکھ لیا کرے، ساتھ فاروق اعظم کا بھی بتائیں کہ یہ کون سی ہستی ہیں، عثمان ابن عفان کا بھی بتلائیے کہ یہ کون سی ہستی ہیں، علی المرتضیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت سعد و سعید کا، عبد الرحمن ابن عوف کا، ابن مسعود کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، سعد بن وقاص کا، سعد ابن معاذ کا، اور حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے بعد کے بھی جو صحابہ ہیں، سب کا بتلائیے کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کے یہ یار تھے، یارانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ نے سب کے اوپر رضا کی مہر کو لگا دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن پاک فرماتا ہے، فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ الہ العالمین نے فرمایا، اور دونوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، اور اس عورت نے اس کی قمیص سے اس کا کچھ حصہ پھاڑ دیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے پایا عزیز مصر کو دروازے پر۔ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ دونوں جب باہر نکل کے آئے ہیں تو کہتی ہے عزیز مصر کی بیوی، قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، کہتی ہے کہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اے بادشاہ سلامت بتلائیے نا، جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جو ابھی چند لمحے پہلے کہہ رہی تھی نا کہ مجھے بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، آپ سے بڑی الفت ہے، آپ سے زیادہ تو حسین ہی کوئی نہیں لگتا، آپ سے زیادہ ہم تو چاہتے ہی کسی کو نہیں، آپ کے لیے تو ہم تیار ہو کر کے آئے ہیں، یہ سارا کچھ تو آپ کے لیے کیا ہے۔ تو جو ہی کسی کو پتہ چلا تو پینترا بدل لیا، ساری وہ جو پلان تھا اس کے الٹ کیا، اور ایک چال چل دی کہ میں نے کچھ نہیں کیا جناب والا، سارا کچھ کرنے والا یہ آپ کا غلام صاحب ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، کہتی ہیں الا یسجن، یا تو پھر اس کی سزا قید خانہ ہونی چاہیے، او عذاب علیم،
یا پھر اس کو کوئی اور ہم نے عذاب دینا ہے، کوئی اور سزا دینی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو یہاں محفوظ رکھا، آن کو بچایا ہے، اور بچاتا وہی ہے اللہ، اور بچتا بھی وہی ہے جس کو اللہ بچائے، اور جس کو اللہ نہ بچائے وہ بچ سکتا نہیں ہے، نہیں بچ سکتا۔ ایک طرف وہ ہے جو شیطان کو خوش کرنے والی ہے، اور دوسری طرف رحمان کو خوش کرنے والے حضرت یوسف صدیق نبی ہیں اللہ کے، وہ بچنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتی ہے کہ میں شیطان کو خوش کروں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اس کی یہ بھی جو ہے وہ خواہش ناکام ہوئی۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، قال ہی راودتنی عن نفسی، اے عزیز مصر، اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، میں نے نہیں کیا۔ شاید حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر یہ الفاظ بھی نہ کہتے، لیکن تاریخ کا حصہ بنانا تھا اللہ نے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا وہاں پر کوئی نہیں تھا، سارے بیگانے ہیں، سارے باہر کے ہیں، آپ کی بات مانی جانی نہیں تھی، لیکن صفائی آپ نے اپنی دی کہ قال ہی راودتنی عن نفسی، میں نے نہیں کیا بلکہ اس نے کہا تھا، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اتنی بات کون مانتا ہے؟ اتنے میں اللہ رب العالمین نے ایک گواہ جو ہے وہ بنا کر کے پیش فرما دیا۔ اب دیکھیے، فرمایا کہ یوسف ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ کا یہاں کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم جو ہیں ہم تمہارا اس بات کا بھی اہتمام کریں گے۔ کنویں سے بچایا، وہاں بھی ہم نے اہتمام کیا، آپ کو خرید و فروخت کی گئی، آپ کا جو ہے اس محل کے اندر ہم نے سارے انتظامات کیے ہیں، اور زلیخا کے حرص سے بھی ہم نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ اور آج ہم یہ بھی بات بتلائیں گے، آپ کا گواہ ہم لے کر کے آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ قرآن پاک نے فرمایا، ایک شاہد اٹھا، ایک گواہ اٹھا، کہنے لگا میں کہتا ہوں آپ کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں، ابھی بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ یوسف کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، اور یہ کہتی ہے اس نے کیا ہے، اب پتہ چل جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو نہیں کرنا چاہتا، جو بچنا چاہتا وہ آگے ہوگا، اور قمیض پھٹی ہے تو ضرور پیچھے سے پھٹی ہوگی، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ سچا ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ اب دیکھیے، یہاں پر بھی بات کو نوٹ کرتے جائیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر گواہی دینے کی، وکیل صفائی بننے کی، صفائی دینے کی باری آئی، تو اللہ نے ایک بچے کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صفائی دینے کی باری آئی تو ایک عورت نے گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ جب تہمت لگی آپ کی والدہ پر، حضرت مریم پر لگی، تو اللہ نے وکیل صفائی ایک چھوٹا بچہ یعنی حضرت عیسیٰ کو بنایا۔ اور جب گواہی کی باری آئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ پر، محبوب کائنات پر، عفیفہ اسلام پر، حضرت صدیقہ بنت صدیق پر، مریم اسلام پر جب باری آئی صفائی دینے کی، تو اللہ نے نہ کسی بچے کو عائر کیا، نہ کسی عورت کو سامنے وکیل صفائی بنا کر کے لایا، نہ کسی اور کو، بلکہ اللہ آسمانوں سے خود وکیل صفائی بن کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے شان میری اور آپ کی اماں جان سیدہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبیدہ خاطر ہیں، پریشان ہیں، سارے صحابہ بھی پریشان ہیں، منافقین نے بڑا سخت الزام لگایا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، لیکن سارے خاموش ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے بھی کہنا تھا تو کیا کہتی، میں نے نہیں کیا، کیسے کوئی مان لیتا؟ میں پھر گر گئی سجدوں کے اندر اور ہر وقت اپنے رب سے عرض گزار رہتی تھی، ہر وقت اپنے رب سے التجا کرتی تھی کہ الہ العالمین میں پاک دامن ہوں، میری جو برات ہے تو ہی اپنی طرف سے کوئی انتظام کر دے۔ میں یہی کہا کرتی تھی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے کی گمشدگی پر کہ واللہ المستعان، اللہ ہی میری مدد کرے گا، اللہ ہی انتظام کرے گا میری برات کا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، تو اللہ رب العالمین نے پھر سورہ نور میں تقریباً 18 آیات نازل فرمائی میری برات کے اندر۔ الہ العالمین نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ اکبر، ہمارا فیصلہ یہی ہے، قانون یہی ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد رکھ چھوڑے ہیں۔ آپ کی عفیفہ جو ہے وہ پاک ہے، آپ کی عائشہ پاک ہے۔ یہ منافقین کا جو کردار ہے، پروپوگنڈا تھا آپ کو غم پہنچانے کا، تکلیف دینے کا، یہ صرف پروپوگنڈا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ بھی پاک ہیں، آپ کی عائشہ بھی پاک ہے۔ تو وہاں پر گواہی کی ضرورت پڑی تو اللہ خود وکیل صفائی بن کر کے آئے ہیں اور قرآن نازل فرما دیا ہے۔ تو یہاں پر گواہی دی ہے ایک انہی کے گھر کے افراد نے اور ایک بچے نے۔ وہ کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ زلیخا سچی ہے اور یوسف نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ اور کہتا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب دیکھا گیا قمیص کو تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ اب عزیز مصر کہتا ہے کہ یہ تمہاری ہی چال لگتی ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ تم نے ہی کیا ہے اور تم عورتوں کی چالیں مکر و فریب میں کوئی ثانی نہیں ہے، بڑی مہارت سے کرتی ہو۔ اور عزیز مصر بھی لگتا ہے کوئی ڈرتا ڈرتا ہی تھا اس سے، یہ نہیں کہا کھلے لفظوں میں کہ یہ تیرا ہی کارنامہ ہے، تو نے ہی کیا ہے، سارا یہ تیرا کرتب ہے۔ کہتا اِنَّ کَیْدَکُنَّ، دبے لفظوں کے اندر کہ عورتوں کی چال ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی اپنی بھی جان چھڑائی ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، یہاں پر دیکھیے ساتھ کہتا ہے یوسف عارض عن ھذا، کہ یوسف اس بات سے اعراض کیجئے گا، اس کو چھپائیے گا، مجھے پتہ چل گیا ہے، میں معاملے کی تہ تک پہنچ چکا ہوں، تو سچا ہے، اللہ اکبر، تو سچا ہے، تیرا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو کہتا ہے بس اس کو چھپا لیجئے گا، یہ شاہی معاملہ ہے، کیا کہیں گے لوگ، ان ھذا واستغفری لذنبک، اور اپنے گناہ کی اس کو کہتا ہے معافی مانگ، تو نے بہت برا کیا۔ اپنی عورت کو کہتا ہے انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔
اب ہوتا یوں ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے، یہاں کہا گیا کہ چھپا لو، لیکن ایسے معاملات کہاں چھپتے ہیں؟ چھپائے تو نہیں چھپتے۔ اب سارے شہر کے اندر شور مچ چکا ہے کہ بھائی عزیز مصر کی جو بیوی ہے، شاہی خاندان کی عورت ہے، خاتون اول ہے، ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے، اس کو کوئی آزاد نہیں نظر آیا کہ کسی آزاد کو چاہ لیتی، اس سے محبت کر لیتی، ایک غلام ہی اس کے حصے میں آیا ہے۔ اب کہا عزیز مصر کی عورت کے حوالے سے کہ اس کا دل اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ تو بہت بڑی کھلی گمراہی ہے، کرنا بھی تھا، کوئی ارادہ رکھنا تھا تو کسی آزاد سے رکھتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو ٹینشن صرف غلام کی تھی، باقی بے حیات ہے یہ نہیں تھا کہ یہ کام ہی غلط ہے، کیوں کیا ایسا، کیوں کرنا چاہا، بس ان کو یہ تھا کہ غلام کے ساتھ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا، وہ غلام ہے، یہ خاندان مصر کی عظیم عورت ہے۔ اب اس نے کہا اچھا میں بھی تم کو بتلاتی ہوں کہ تم کیا کہتی ہو کہ میرا حسن انتخاب کیسا ہے۔ میں اب آپ کو اپنا انتخاب چیک کرانا چاہتی ہوں، دکھانا چاہتی ہوں۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ جب ایک بات پھیل گئی تو عزیز مصر نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت کرتی ہے سارے شہر کی عورتوں کو، جو چیدہ چیدہ تھی، بڑی عورتیں، ان کو بلاتی ہے، اور ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے میں پھل رکھ دیتی ہے۔ پھل چن دیے گئے، دسترخوان لگا دیے گئے، اور کہتی ہیں کہ اس کو کاٹو۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ آئیے نا ذرا باہر ان کے سامنے تو آئیے۔ وقالت اخرج علیہن، آئیے یوسف ذرا خلوت سے جلوت کی طرف تو آئیے، اپنا نظارہ حسن تو ان کو کرائیے نا کہ میرا حسن انتخاب کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آئے سیدنا یوسف علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ جب یوسف علیہ السلام کے حسن کا نظارہ دیکھا، ایک جھلکی جب دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو بھول بیٹھی سب کو، دیکھتی ادھر ہے، چھریاں ادھر چلا رہی ہیں، پھلوں کی بجائے قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ ہی کاٹ کر کے بیٹھ اٹھی ہیں، ہاتھ کاٹ بیٹھی ہیں، حواس کھو بیٹھی ہیں اس نے یوسف کو دیکھ کر کے۔ یہاں پر بھی میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ حسن یوسف تو بڑا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری۔ لیکن حسن میں بھی مقابلہ کیا جائے تو عرب کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ حسن یوسف سے بھی زیادہ حسن رکھنے والے ہیں۔ اور یہاں پر بھی کہنے والے نے کہا، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر وہ میرے نبی کا حسن ہمارے چاند کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کٹوا دیتی، چھریاں ہاتھوں کی بجائے گردنوں پر چلتی، اور وہ عورتیں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی، ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئی حسن یوسف کو دیکھ کر۔ لیکن جس شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جہاں عریدہ دیکھا ہے میرے عزیز دوستو بھائیو، پھر اس نے پہلے سب سے ایمان کی دولت کو اپنے سینوں میں بھرا ہے، اور پھر گردنیں بھی کٹوانا پڑی تو کٹوائی ہے، مال دینا پڑا تو دیا ہے، جان دینی پڑی تو دی ہے، اولادیں اور گھر بار سارا کچھ انہوں نے قربان کیا ہے، لیکن سب سے پہلے کیا لائے ہیں؟ ایمان لے کر کے آئے ہیں، جو مصر والیوں کو نصیب نہیں ہوا۔ تو میرے عزیز دوستو فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا۔ اللہ کی قسمیں اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں یہ تو کوئی مجھے انسان لگتا ہی نہیں،
یہ کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑی نورانی مخلوق نظر آتی ہے، یہ تو کوئی فرشتہ سا لگتا ہے، انسان تو ایسے نہیں نہ ہوا کرتے۔ وہ سمجھتی تھی کہ انسان ہم لوگ ہیں، یعنی پلید قسم کے لوگ، گناہوں میں لت پت جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، حالانکہ حقیقی انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کرنے والا ہے، احکم الحاکمین کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہوا کرتا ہے، وہ انسان تو نہیں ہے کہ جس کے سینے کے اندر دل تو موجود ہے لیکن سمجھنے سے قاصر ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے قرآن نے فرمایا نا، فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں جو جہنم میں جانے والا ہم نے مادہ تیار کیا ہے جہنم کو بھڑکانے کے لیے، جو ایندھن تیار کیا ہے وہ جن ہے اور انسان ہے، اور جنوں میں کون سے لوگ، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو موجود ہے سینوں کے اندر لیکن قرآن سمجھنے سے قاصر ہیں، قرآن سمجھنے سے عاری ہیں، قرآن پڑھا جائے تو اونگنے لگتے ہیں، موسیقی کی دعوت ہو اور محفل ہو تو جھومنے لگتے ہیں، جھومتے ہیں موسیقی سن کر، اور قرآن سن کر کے اونگتے ہیں جی بس کرو جی بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ انسان تو نہ ہوئے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں دی ہیں لیکن ہماری آیات سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ان کو ہماری نشانیاں نہیں دکھائی دیتی، اور تو سارا کچھ نظر آ جاتا ہے لیکن ان کو خدا کی رحمتیں، برکتیں اور اس کی نشانیاں نظر نہیں آتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں لیکن قرآن نہیں سن سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کانوں کے ساتھ جو ہے قرآن کو نہیں سن پاتے۔ قرآن سنتے ہیں تو کانوں کے اندر یوں ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی گرانی گزری ہے، قرآن سنتے ہیں تو کانوں کے اوپر ہتھوڑے برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو انسان ہے اور مومن ہے اور بشر ہوا کرتا ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا۔ رب کائنات نے فرمایا جو ہمارے مومن بندے ہیں، حقیقی انسان کامل ہے، بشر کامل، وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ نہیں راتیں بسر کرتے، بلکہ فرمایا کہ وہ ایسی محفلوں میں نہیں جاتے، وہ تو جب ان کے سامنے ان کے رب کا ذکر ہو جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں خشیت الہی سے، ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، موسیقی کو چھوڑ دیتے ہیں، گانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن سنایا جائے تُلِیَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافے ہو جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن سن کر کے۔ یہ حقیقی انسان ہے، نہ کہ جس کے اندر دل ہو اور وہ دل جو ہے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت میں بھڑکتا رہے، اسی کے اندر اس کو آگے لے جاتا جائے اور کہے کہ میں انسان ہوں۔ یہ انسان نہیں ہے، انسان وہی ہوا کرتا ہے جو بے شر ہوتا ہے، شرارت اس کے اندر نہیں ہوتی بشر کے اندر۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، تو یہ کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ اللہ کی قسم ہے کوئی انسان نہیں ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہ دسترخوان پر بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے، فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔
حالانکہ رسول جو ہوتے ہیں سارے کے سارے بشر ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی اور مخلوق ہوتی تو پھر ہم اوروں کو بھیجتے، یہ سارے تو لوگ ہیں، بشر ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی ہم نے بشر ہی بھیجے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب یہ سارے حالات دیکھے عزیز مصر کی بیوی نے کہ میرا اس نے انتخاب دیکھا ہے اور یہ ساری جو ہیں حواس کھو بیٹھی ہیں، اس کو دیکھ کر کے ان سے رہا نہیں گیا، یہ تو بے ہوشی طاری ہو چکی ہے، ان کے اوپر ہوش کھو چکی ہیں۔ اب بولتی ہے، کہتی قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، اب دیکھو یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ تم جو کہتی ہو نا کہ غلام کو دل دے بیٹھی ہے، اب بتاؤ ہاں تم ذرا، جب دیکھا کہ اب بات میری بن گئی ہے، پہلے میرا مدعا جو تھا وہ کمزور تھا، اب میرا کیس مضبوط ہو چکا، یہ بھی ساری فریفتہ ہو چکی ہیں، تو اب کہتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِي فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اب کہتی ہے کہ بات میری بنتی نظر آ رہی ہے، اب کہتی ہے کہ اگر اس نے میری خواہش کو پورا نہ کیا، میری بات کو نہ مانا، میرے حکم کے خلاف کرے گا تو میں ذلیل و رسوا کروں گی اس کو، اور میں جیل خانے کے اندر اس کو بند کر دوں گی۔ اب یہ میری بات نہیں نہ مانے گا اب بھی، تو میں اس کو جیل خانے کے اندر بند کر دوں گی۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدوننی الیک، کہتے ہیں الہ العالمین میں تیرا نبی، میں تیرا بندہ، تجھ سے التجا یہ کرتا ہوں، اس کے مکر و فریب سے مجھے محفوظ رکھ لے، مجھے اس سے زیادہ اچھا جیل جانا لگتا ہے، میں جیل کی کال کوٹریوں کو برداشت کر لوں گا، جیل کی سختیوں کو برداشت کر لوں گا، جیل کی تکلیفوں کو برداشت کر لوں گا الہ العالمین، لیکن اس غلاظت کے ڈیر سے مجھے محفوظ رکھ لے، میں اس کی خواہش کو کبھی بھی باید تکمیل تک نہیں پہنچاؤں گا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرے مولا، میرے داتا، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، اگر تو نے مجھے محفوظ نہ رکھا تو مجھے ڈر ہے کہ میں کبھی اس کی خواہش کو پورے کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ ڈرتے بھی ہیں، انسان تھے نا، کہ اگر کتنی دیر آخر ایک انسان بچتا ہے، لیکن بچنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، اور اپنے رب کو پکاریے، بلائیے، کہ جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی حالات بڑے غیر موضوع ہو چکے ہیں، بچنا مشکل ہے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھایا ہے کہ اس وقت بھی اپنے رب کے سامنے عرض گزار ہوئیے، اسی کے سامنے دامن پھیلائیے، وہ آپ کی ہر ضرورت کو آپ کی خواہش کے مطابق پورا کرنے پر قادر ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہ العالمین مجھے جیل جانا زیادہ اچھا لگتا ہے، نہ کہ میں اس کی خواہش کو پورا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنے محبوب نبی کی، یوسف صدیق کی اس دعا کو بھی پورا فرمایا، خواہش کو بھی پورا فرمایا، اور زلیخا کے جنجل سے نکال کر کے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جیل کے اندر بھیج دیا اور اپنے نبی کے دامن کو محفوظ رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جناب یوسف صدیق یہاں پر اللہ سے عافیت کی دعا مانگ لیتے، جیل نہ مانگتے، تو یقیناً اللہ عافیت عطا فرما دیتے، مدد ایسی کرتے کہ اس کے جنجل سے بھی نکل جاتے اور جیل سے بھی بچ جاتے۔
لیکن آپ نے جلدی میں یہ دعا کی تو اللہ نے اسی کو قبول فرما لیا ہے۔ بہرحال جب بھی اللہ سے مانگیے، عافیت مانگیے، خیر کی دعائیں کریں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مانگتے تھے اپنے رب سے تو عافیت مانگا کرتے تھے، خیر مانگا کرتے تھے، آزمائش سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے کہ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھیے، اور یہی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے جو کچھ سنائے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی کو تسلسل کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔